اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراکیب نحویہ کورس کی 10ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل آپ کے سوالات کا سلسلہ تھا، جن سوالات کو حل کر سکے وہ ہم نے کیا۔ گزارش یہ کی تھی کہ اپنی پریکٹس کی عادت بنائیں، جتنی آپ پریکٹس زیادہ کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ کوشش کیا کریں آپ کی جو بھی عبارت ہو، جو بھی سبق ہو، جو بھی آپ کا درس نظامی کے اسباق پڑھتے ہوئے کتاب کا مطالعہ ہو، اس میں جب ترجمہ کریں تو اس پر گرفت ضرور رکھیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ کل ہم بات کر کے گئے تھے اعلم ان العوامل فی النحو مئۃ عامل۔ یہ کیا تھا نا ہم نے، آسان بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہیں باتیں۔ اعلم کو ہم نے بنایا تھا فعل، اس کا انتا فاعل تھا، انا حرف مشبہ بالفعل، العوامل کو ہم نے بنایا تھا موصوف، ذوالحال بھی بنا سکتے تھے، موصوف بنایا تھا، فی کو جار، النحو کو مجرور۔ یہ بڑی توجہ سے دیکھیے گا، جو آپ آج توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مئہ ممیز، عامل تمیز۔ اب کسی نے کیا کیا، اس نے کہا جی یہ جو ہے ممیز تمیز مل کے ایک معرفہ کی پاور، توجہ کریے گا، اس نے کہا ہم یہاں بھی نکالیں گے الثابت یعنی معرفہ، اس کا ظرف مستقر، الثابت معرفہ اور یہ بھی معرفہ، معرفہ پلس معرفہ موصوف اور صفت۔ کیا خرابی آئی ہے یہاں پر؟ اس نے موصوف صفت بنایا ہے، لیکن کیوں؟ کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ خرابی یہ آئی ہے، دیکھیں بیٹا، ایک چیز میں نے مرکب توصیفی کے سبق میں کلیئر کی تھی کہ جو خود صفت ہو، جو خود صفت ہو وہ، اب ٹھیک ہے، جو خود صفت ہو وہ دوسروں کی صفت نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں خرابی یہ آئی ہے، میں اس پوائنٹ کو دوبارہ آپ کے لیے کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیٹا یہ جو ہے نا، صفت نمبر 1، خبر نمبر 2 اور حال، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ان میں صفتی معنی ہو۔ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اسم جس میں صفتی معنی ہوتا ہے اور دوسرے میں صفتی معنی نہیں ہوتا۔ جو لفظ صفت بنتا ہے یا خبر بنتا ہے، وہ لفظ صفتی معنی رکھتا ہے، حال بھی۔ اگر لفظ میں صفتی معنی نہیں ہوگا تو پھر وہ نہیں بن سکے گا۔ عام طور پر اسماء مشتقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر کسی اسم میں اپنا معنی صفتی ہوتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں یہ جو ہے نا مئۃ عامل، اس میں صفتی معنی نہیں، یہ کبھی بھی نہ صفت بنے گا نہ یہ حال بنے گا، خبر بن جاتا ہے۔ خبر بنتا ہے کب؟ جب اسم کو ہم کسی جامد کی صفت بنائیں گے۔ اب آگے سجاد نظر آیا؟ بورڈ صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟
اچھا چلیں، جامد خبر بنتا ہے جب ہم نے بورڈ کس کس کو صحیح نہیں نظر آ رہا، میرے پاس تو یہاں کلیئر ہے. اچھا ایک منٹ، جی ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، بات میں یہ کر رہا تھا، خبر سوری صفت اور حال نہیں بنے گا. خبر کب بنتا ہے؟ جب ہم کسی مبتدا کے بارے میں کسی ذات کی خبر دیتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے کہنا ہے ہوا زیدن، تو یہ مبتدا ہے، اس مبتدا کی ہم نے ذات کلیئر کرنی ہے. تو یہ زید صفتی معنی تو نہیں ہے اس میں، لیکن ہم نے اس کی ذات کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ خبر بنے گا. آسان لفظوں میں یوں یاد رکھیں کہ صفت اور حال کے لیے تو صفتی معنی لازمی آپ یاد رکھیں. جس لفظ میں صفتی معنی ہوں گے اسی کو آپ صفت بنائیں گے. اگر صفتی معنی نہ ہو تو آپ اس کو حال اور صفت بنانا نہ کریں. آپ نے اس کو دیکھیں، یہ صفتی معنی تھا، اس میں مشتقات جو ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، ان میں صفتی معنی ہوتا ہے. اس کو آپ نے موصوف بنایا، یہ کی ہم نے غلطی، ہم نے اس کو موصوف نہیں بنانا تھا. سمجھ آئیے بات؟ اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف. ترجمے میں کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، تم یہ بات جان لو، تم یہ بات جان لو کہ نحو میں عوامل سو ہیں. عوامل عامل دو ڈبل لفظ ہے عربی میں، تو ان میں سے ایک جگہ پہ ہی آپ بول لیں گے تو بھی گزارا ہو جائے گا. تم جان لو کہ نحو میں عوامل سو ہے. کل ایک بات اور کی تھی میں نے کہا تھا ایک بندہ وہ ہے جو اس جار مجرور کو اس کی خبر بناتا ہے، خبر اول خبر ثانی. تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ آپ اگر یہی سمجھ رہے ہیں تو ایک من آپ کی ترکیب ٹھیک. اب چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے آج کے سبق کی طرف. کسی نے کچھ پوچھنا تو نہیں؟ نہیں. فعل امر کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں؟ نہیں، فعل امر کا ترجمہ بھی آخر میں کرتے ہیں. فعل امر کا ترجمہ بھی بیٹا آخر میں ہی کرتے ہیں. تم یہ جان لو، یہ تھا. تم انتا کا ترجمہ تھا، یہ ان کا ترجمہ تھا، اور جان لو اے علم کا ترجمہ تھا. اے علم انا تک ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا. اب آگے ہے کہ سے اگلی بات العواملہ کی شروع ہونی ہے. سمجھ آئی؟ جار مجرور کو العوامل کے متعلق نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں العوامل صفت کے طور پر، یعنی یوں کہہ لیں اس میں مشتق نہیں استعمال ہوا، یہ علم کے طور پر یوز ہوا ہے یہاں، جامد کے طور پر. چونکہ یہ جامد کے طور پر یوز ہوا ہے تو یہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، العامل کے متعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں اس کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں. یہ ہے عوامل، یہ آپ کے کام کی بات ہے اس لیے دوبارہ اس کو کلیئر کر رہا ہوں. اگر میں اس کو اس کے متعلق کروں تو ایک کام مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ العوامل کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا. دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو جب اس کے ساتھ ملا کر ترجمہ کروں گا تو بات بدل جائے گی. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ جب ہم نے کہا ہے نحو میں عوامل، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ نحو ایک فن ہے اور اس میں یوز ہونے والے عوامل کی بات ہو رہی ہے، یہی کہہ رہے تھے آپ. لیکن جب آپ اس کو اس کے متعلق کریں گے، اس کا ترجمہ پڑے گا نحو میں عمل کرنے والے
مطلب نحو میں عمل کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نحو معمول بنے گی عمل کا، یعنی نحو میں پائے جانے والے عوامل نہیں، نحو میں عمل کرنا، یہ معنی بنے گا اگر اس کو اس کے متعلق ہم کریں گے۔ اگر اس جار مجرور کو اس کے متعلق کریں گے تو پھر مطلب یہ نہیں بنے گا کہ نحو کے اندر پائے جانے والے عوامل، پھر یہ مطلب بنے گا نحو میں عمل کرنے والی چیزیں۔ تو نحو میں کوئی چیز عمل نہیں کرتی، نحو کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو عبارت میں عمل کرتی ہیں، یعنی یہ عوامل نحو کے نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ جی ماشاءاللہ۔ چلیں، تو امید ہے یہ متعلقات کو یوں پہچاننا ضروری ہوتا ہے، ترجمہ بدل جاتا ہے، یہ مضمون تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جار مجرور اس کے متعلق ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہیں بات تو نہیں بدل رہی۔ ہمارے طلبہ میں پرابلم یہ ہوتی ہے، وہ جار مجرور کو ٹکڑے کر کے دیتے ہیں، جب وہ ٹکڑے کرتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو یہ پتا نہیں چلتا بات بدلی ہے یا نہیں۔ ایک مثال دیکھیں، رأیت ساجدا فی المسجد، کریں اس کا ترجمہ کریں، پتہ نہیں چل جاتا آج۔ رأیت ساجدا فی المسجد آسان ترکیب ہے نا، آپ ترجمہ کریں جی۔ ویٹنگ کریں ترجمہ، رأیت میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا، ویری گڈ، میں نے مسجد میں ساجد کو دیکھا، میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا، میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا، میں نے سجدہ کرنے والے کو مسجد میں دیکھا، میں نے سجدہ کرنے والے کو مسجد میں دیکھا، میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا، سب کا سیم ہے۔ میں کرتا ہوں ترجمہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ساجد کو مسجد میں دیکھا، دیکھنا جو ہے وہ مسجد میں ہے، دیکھنے کا کام مسجد میں ہوا ہے، آپ سب نے یہ کہا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ بنتا ہے، آپ نے ٹھیک کیا ہے، آپ یہی سمجھے تھے، لیکن جو میں کہوں گا وہ بھی میں آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ فی المسجد جو ہے وہ ساجد کے متعلق ہے، فی المسجد ساجد کے متعلق ہے، دیکھنے کے نہیں، دیکھنے کی بات مسجد میں نہیں ہو رہی۔ میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا، اس کا مطلب پتا کیا ہوا ہے؟ سجدہ مسجد میں ہوا ہے، دیکھا مسجد میں نہیں گیا۔ جس بندے کو میں نے عشاء کی نماز میں مسجد میں سجدہ کرتے دیکھا تھا نا، وہ مجھے مارکیٹ میں بھی ملا ہے، تو میں مارکیٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے مسجد میں سجدہ کرنے والے کو دیکھا ہے، میں نے اس بندے کو دیکھا ہے جو مسجد میں سجدہ کر رہا تھا۔ سمجھ آئیے بات؟ صرف کیا ہوا ہے کہ یہ جو جار مجرور تھا یہ رأیتو کے متعلق آپ نے کیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم نے مسجد میں دیکھا ہے ساجد کو، ہم نے مسجد میں دیکھا ہے، میں نے کہا نہیں، میں نے دیکھا ہے بٹ میں نے مسجد میں نہیں دیکھا، میں نے اس کو دیکھا ہے جو مسجد میں سجدہ کر رہا تھا، بس یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ہاں، جب بطور علم ہوگا تو رأیتو کے متعلق ہو جائے گا، کنفرم ہے یہ۔ جب آپ ساجد کا معنی ساجد ہی لیں گے، بندہ ساجد لیں گے، علم لیں گے، تو پھر وہ متعلق قبول نہیں کرے گا، پھر میری بات نہیں، پھر آپ کی بات ٹھیک ہوگی۔ لیکن جب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے تو پھر وہاں توجہ کرنی ہوتی ہے۔ سمجھانا یہ تھا کہ جار مجرور کو پہچاننا اور اسے درست جگہ پر جوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہماری عبارت کا مفہوم درست رہے۔ جی منہاج بیٹا، یہی تو عرض کر رہے ہیں ہم کہ ساجد علم بن کے جب آئے گا ہمیں پتا ہوگا علم ہے، اب رأیتو کے متعلق ہوگا، اب آپ کی بات درست ہو جائے گی۔
آپ کی بات ویسے بھی درست ہے، دیکھیں آپ کی بات ویسے بھی درست ہے، میں آپ کو ڈبل مائنڈیڈ نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے توجہ یہ رکھنی ہوتی ہے کہ آپ جار مجرور کو جس کے متعلق کریں اس کے ساتھ اس کا مطلب سمجھیں. جب وہ جو جس کے آپ متعلق کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب بتائے گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جار مجرور اسی کا رشتہ دار ہے. رشتہ داری پہچاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. مفاعیل خمسہ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنا سبق ہوتا ہے اس میں. پڑھے ہیں نا آپ لوگوں نے مفاعیل خمسہ، 5 مفعول. مفعول مطلق ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے، فیہ ہوتا ہے، لہو ہوتا ہے، معہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو معہو ہوتا ہے قلیل استعمال والا ہوتا ہے، کبھی 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 آتا ہے، اس لیے اس میں تو اتنا الجھنا ہی نہیں چاہیے. دوسرا اس کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک واو لگا ہوتا ہے، لازمی لازمی لازمی. اب جب واو لگا ہوتا ہے نا تو عام طور پہ ہماری توجہ، چونکہ یہ معہو قلیل ہوتا ہے تو ہماری توجہ یہ آتی ہے کہ عطف ہو جائے گا. نارملی اگر عطف درست ہو تو آپ عطف کر دیں، معطوف معطوف علیہ بنا دیں، آپ مفعول معہو کے جھنجٹ میں نہ پڑیں. اگر آپ عطف کر کے جوڑنے کی کوشش کریں اور یا مطلب غلط ہو جائے یا پھر عطف جائز نہ ہو تو پھر آپ کے دماغ میں فوراً بات آ جائے گی کہ اس کو ہم معہو بنا لیں. یعنی میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مفعول معہو کی ٹینشن نہیں لینی آپ نے، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. تو کم استعمال جو ہوتی ہے چیز، اس کی طرف نہ بھی توجہ جائے تو خیر ہوتی ہے. آپ کے سامنے واو آئے آپ یہ والا کام کر لیں. اگر یہ کام درست ہو گیا عطف والا تو آپ کی ترکیب کوئی غلط نہیں کر سکے گا، آپ کا ترجمہ غلط نہیں ہوگا. اور اگر عطف درست نہ ہوا تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ واو مفعول معہو کا ہے. اتنی بات تو سمجھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں؟ جاء البرد، یہ کتابوں میں مثال ہوتی ہے، والجبات. ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب یہ بات جاء البرد والجبات ہمیں مفعول معہو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ رہا، ہمارے خیال میں بھی نہیں آ رہا، تو آپ سیدھا فعل بنائیں، معطوف علیہ بنائیں، حرف عطف بنائیں، معطوف بنائیں، معطوف معطوف علیہ کو ملا کے اس کا فاعل بنا دیں. آپ بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یار، کوئی نہیں مارے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، جب ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں مفعول معہو کا، وہاں مثال لکھی ہے تو مثال میں پھر آپ سمجھ جاتے ہیں مفعول معہو کا چیپٹر ہے تو معہو ہی ہوگا یہ. لیکن نارملی اس کی ٹینشن لینے کا نہیں. مفعول معہو ایک تو ہماری نکل گیا. ٹھیک ہوگا یہ بات؟ یاد رہے گی؟ مفعول معہو کی ٹینشن نہیں لینی ہوتی، حرف عطف ذکر ہوتا ہے تو عطف کر لیں. عطف والا مسئلہ زیادہ آسان ہوتا ہے، اس پہ عمل کر لیں، جائز ہے. جہاں عطف سے معنی خراب ہو جائے تو وہاں آپ مفعول معہو کی طرف توجہ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. 1 مائنس پیچھے رہ گئے 4. 4 میں مفعول معہو کے بعد اب چلتے ہیں، کدھر چلیں؟ لہو پہ چلتے ہیں. مفعول لہو، مفعول لہو کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. مفعول لہو جہاں بھی آتا ہے نا تو ترجمہ دیتا ہے کی وجہ سے، کے لیے. اگر یہ ترجمہ کیے بغیر گزارا نہ ہو، یعنی ایک لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے ترجمے میں یہ وجہ بن رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو آپ پہلی فرصت میں اسے مفعول لہو ڈکلیئر کر دیں. العالم متغیر،
ज़रूरत अन्नहु, ज़रूरत अन्ना फीहिल हरका वस्सुकून। थोड़ी सी लंबी इबारत लिखी है, हो सकता है आपको मजा आए। ज़रूरत अन्ना, अब मैं पूरी तरकीब करूं या जो मतलब की बात है वो करता जाऊं? ज़रूरत अन्ना, ये मुदाफ, आगे अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल, ये ज़र्फ़ मुस्तकर खबर बनेगा, ये मातूफ और मातूफ अलैह होके इसम बनेगा। अन्ना का इसम और खबर मिलके जुमला इस्मिया। ठीक है, जुमला इस्मिया होके अन्ना से मस्तर मुअव्वल। अब ये बनेगा जरूरा का मुदाफ इले। मुस्तकर क्यों बना उसकी मर्जी, अन्ना आया ना, तो अन्ना के बाद हमें एक जुमला इस्मिया चाहिए था। जार मजरूर प्लस इसम का फॉर्मूला लगा तो बेटा और कुछ बना नहीं सकते, मजबूर हैं हम। अन्ना के बाद पूरा एक जुमला था। चलें, जो समझाना है मैंने, अब मैं तर्जुमा करना, ये तो आपको पता है मुब्तदा खबर है, ये मुब्तदा है ये खबर है। ठीक है, अब हुआ क्या है, अन्ना का माना इस आलम मुतगय्यर है, इस बात की जरूरत की वजह से, कि इस बात की जरूरत की वजह, इसकी जरूरत, जरूरत अन्ना, जरूरत अन्ना, इसकी जरूरत, इस बात की जरूरत की वजह से कि इसमें हरकत और सुकून है। ये देखिए, ये इसने खुद दिया है, ये बता के गया है कि जी ये जो मुदाफ मुदाफ इलैह बनेगा ये मफूल लहू बनेगा। किसका, पीछे ये लफ्ज मौजूद है मुतगय्यर इसमें फाइल, यानी आप मुतगय्यर को इसमें फाइल बनाएं, इसमें फाइल हुआ इसका फाइल और ये मफूल लहू, पूरा शिब जुमला इसमें हम बनकर अल आलम की खबर बनेगा, अल आलम की। समझाना ये था, ये जो लफ्ज आएगा लहू वाला, ये अपना माना जब तक इसका आपकी वजह से, के लिए, क्योंकि ये नहीं करके जाएंगे तब तक वो अपना माना क्लियर देगा ही नहीं और आपकी इबारत दुरुस्त होगी नहीं। तो ये आसान होता है, क्योंकि जब तक वो बात सामने नहीं आएगी आपकी इबारत अटक जाएगी, रुक जाएगी, आपको मतलब नहीं बताएगी। लिहाजा आप तवज्जो फरमाएंगे उस पर और गौर करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा कि यार ये मफूल लहू है। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम था। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मफूले लहू अपना तर्जमा खुद बताएगा। ठीक है, तर्जमा बताएगा कि मैं मफूले लहू हूं। दो मफूल निकल गए, बाकी कितने बचे? तीन। फीही, फीही, फीही। अब ना पता क्या होता है, हमारे बच्चे क्यों परेशान रहते हैं, किताबों में लिखा होता है एक ज़र्फ़े ज़मान होता है, एक ज़र्फ़े मकान होता है, फिर उसके बाद लिखा होता है महदूद होता है, गैर महदूद होता है, तो बच्चे इसमें उलझे रहते हैं। होता क्या, नहीं, नॉर्मली मफूल फी भी माना अपना खुद क्लियर करता है। जब भी मफूल फी आएगा इसके पीछे फेल होगा, शिबे फेल होगा, और फेल और शिबे फेल उसमें वुकू मांगेगा। मिसाल के तौर पर अभी हमारी बात हुई थी अवामिल फिन नअव, मैं आपको जो समझाने लगा हूं वो समझिएगा सिर्फ। किसी ने कहा नहव में, यानी इल्मे नहव में पाए जाने वाले अवामिल,
کسی نے اس عبارت کا نا یہ مطلب لیا، ترجمہ نہیں، مطلب. کسی نے یہ مطلب لینے کی کوشش کی، نحو میں عمل کرنے والی چیزیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعل میں عمل کرنے والی چیزیں، ایسے کسی نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ نحو میں عمل کرنے والی چیزیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اس عوامل کو نحو میں عمل کروایا، تو یہ اس کا وہی فی والی جگہ پہ پہنچا، عوامل کے. اور جس نے علم نحو میں پائے جانے والے عوامل کہا، اس نے اس فی کو عوامل کے ساتھ جوڑا نہیں. یہ مفعول فی میں بھی ہوتا ہے کہ مفعول فی جب ترجمہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جار مجرور پہچاننا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی پہچاننا ہوتا ہے کہ اس مقام پر یا اس ٹائم پر کون سا فعل واقع ہوا ہے، اس مقام پر یا اس جگہ پر کون سا فعل واقع ہوا ہے. مقام اور مکان اور وقت، یہ دونوں جو ہوتے ہیں اپنا اپنا معنی بتاتے ہیں. لفظ کے حساب سے چیک کر لیا جاتا ہے. لفظ کے حساب سے چیک کر لیا جاتا ہے. ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے. ہاں، مثال کے طور پر مفعول فی اور جار مجرور میں ایک کامن چیز ہمارے پاس یہ آئی کہ ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ کس کے متعلق ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو. تو یہ پہچاننا ہوتا ہے، جیسے جار مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں، ایسے ہی مفعول فی کا بھی تعلق ہوتا ہے. تو یہ مفعول فی جگہ مانگتا ہے. اس کی مثالیں خذوا زینتکم عند کل مسجد. ترجمہ کریں گے آپ، خذوا زینتکم عند کل مسجد. زینت ہوتا ہے آرائش، آراستہ ہونا. جی ترجمہ، جی خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم ہر مسجد کے پاس اپنی زینت لو، اختیار کرو. ٹھیک ہو گیا. تم ہر مسجد کے پاس زینت پکڑو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے یہ ترجمہ کیا، تھوڑی سی توجہ کریں. کے پاس، کے پاس، کے پاس، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ مینشن کر رہا ہے کہ یہ جگہ کی بات ہو رہی ہے، یا پاس وقت کے لیے بھی آتا ہے. پاس اردو کا لفظ ہے، آپ کی اردو ہے. جب آپ نے پاس کہا تو یہ مینشن کر رہا ہے کہ یہاں یا تو جگہ کی بات ہے یا وقت کی بات ہے. آپ میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. تو مسجد کے پاس آپ نے کہا، جب جگہ مینشن کر رہا ہے تو عربی میں بھی آپ کو اس کو مفعول فی بنانا پڑے گا. تو اچھا، اس کی ایک اور پہچان بھی ہوتی ہے. پہچان یہ ہوتی ہے کہ اسماء ظروف یاد ہے آپ کو، اس میں ظرف از، اذا، متا،
अय्याना कैफा अमसी, वही वाला मबनी के चैप्टर वाला। इसमें ज़ुरूफ जितने होते हैं ये ज़र्फ होते हैं ना, ये ज़र्फ होते हैं। ज़र्फ होते हैं तो इसका मतलब ये मफ़ऊल फ़ी होते हैं, ये मफ़ऊल फ़ी ही होते हैं। एक बात तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको काम आ जाएगी। जैसे कई बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं इज़ा हर्फ शर्त, तो उन्हें मैं कहा करता हूँ गलती हो गई, हर्फ शर्त नहीं, ये इसम है, समझ आई, और ये मफ़ऊल फ़ी बनेगा, इसको बनना चाहिए मफ़ऊल फ़ी, क्योंकि इसमें ज़र्फ है, तो जो इसमें ज़र्फ है वो मफ़ऊल फ़ी बनेगा। समझ आई बात। इज़ा हो गया, मता हो गया, अय्याना हो गया, अमसी हो गया, औदू हो गया, कत्तू हो गया, हैसु हो गया, महमा हो गया, ये जितने इसम हैं ज़र्फियत पर जो दलालत करते हैं, जिनको आप इसमें ज़र्फ के नाम से याद करते हैं, उनको तो पक्का पल्ले से बांध लें कि ये मफ़ऊल फ़ी है। बाकी जो आते हैं मफ़ऊल फ़ी वो तर्जमे से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, मफ़ऊल फ़ी, अच्छा इसके तर्जमे में कभी तो हाँ बिल्कुल, क़ब्लु बअदु तहतु फ़ौक़ु, ये मफ़ऊल फ़ी बनेंगे हमेशा, ठीक है, मफ़ऊल फ़ी बनेंगे। इन पे जो नस्ब आ रहा होता है वो मफ़ऊल फ़ी की वजह से आ रहा होता है। क़ब्ल अल हम्दी, ठीक है, क़ब्लु बअदु तहतु फ़ौक़ु, ये जितने लफ्ज़ हैं ये मफ़ऊल फ़ी बनेंगे। चलें, मफ़ऊल फ़ी के बाद बिही और मुतलक। बिही तो वैसे ही मफ़ऊल होता है, ये तो ओरिजिनल मफ़ऊल कहते हैं आप इसको, यानी नॉर्मली जब बच्चा उला में या सानिया में आता है तो उसके दिमाग में जो पहला मफ़ऊल आता है वो पिटने वाला ही आता है। तो फेल आए तो उसके साथ जो अगला मफ़ऊल आ रहा हो, सिर्फ ये चेक करना होता है कि वो लहू, माहू, फी तो नहीं, ना हो तो उसको बिही बना ही लेते हैं। बहादुर, ये अगले सेक्शन में मुझे दोबारा सवाल करिएगा, ठीक है, अगला जब जैसे ही मैं शुरू करूंगा दोबारा करिएगा। तो मैंने बात पता नहीं क्या की थी, मफ़ऊल फ़ी, इसके तर्जमे में कभी तो में भी आ जाता है, घर में, बाजार में, ठीक है, और कभी ये में नहीं भी आता। आए या ना आए, सिर्फ आपको मजमून इबारत, इबारत का मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके मुताबिक चेक करना है कि ये मफ़ऊल फ़ी बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। जब आप मफ़ऊल फ़ी को पहचान लेते हैं तो आपके लिए तर्जुमा करना बहुत आसान हो जाता है, और इसकी पहचान सिर्फ मजमून और तर्जमे से ही होती है। में का तर्जुमा दे देगा, वक्त बता रहा होगा या जगह बता रहा होगा ये लफ्ज, ठीक है। मिलते हैं नए लिंक के साथ इसी मकाम से दोबारा।